سقایا، رفادہ، ندوہ اور حجابت کے نام رفاہی کاموں کے جو ہیں ان کی الگ الگ تفصیل۔ پہلا سقایا، آج کل کعبہ مکرمہ کے نزدیک زمزم کا کنواں موجود ہے جس میں پانی کی کثرت اور برکت کے باعث کسی کو قلت کا احساس نہیں ہوتا۔ صرف وہاں کے زائرین ہی سیراب نہیں ہوتے بلکہ اپنے ملکوں میں بھی تبرک کے طور پر لے جاتے ہیں۔ اس وقت یہ کنواں معلوم نہیں تھا، بنو جرہم نے اسے بند کر دیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ زمزم کا کنواں کہاں ہے، اس لیے پانی کی شدید قلت تھی اور حجاج و زائرین کو بے حد تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ قصی نے اس تکلیف کو شدت سے محسوس کیا اور وسیع پیمانے پر پانی کے ذخائر کے انتظامات کیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حجاج کو بے حد سہولت حاصل ہو گئی اور پانی کی قلت اور تنگی کی شکایت جاتی رہی۔ اس انتظام کو سقایا کہتے ہیں۔ دوسرا رفادہ ہے، اور حج کے لیے کھانے وغیرہ کا بھی کوئی معقول اور ان کی شایان شان انتظام نہیں تھا، جس کی وجہ سے انہیں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ قصی نے قریش کو جمع کیا اور فرمایا، حجاج و زائرین اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، یہ لوگ ہر لحاظ سے قابل احترام ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ وہ یہاں آ کر طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا ہوں اور ہم ان کا تماشا دیکھیں۔ یہ میزبانی کے اصولوں کے منافی ہے اور احترام کے بھی خلاف ہے۔ آپ لوگ یہاں کے معزز مکین ہیں، یہاں کے رہائشی اور مقیم ہونے کے حوالے سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ آنے والوں کو ہر قسم کی سہولتیں بہم پہنچائیں اور کھانے پینے کی تکلیف نہ ہونے دیں۔ اس کی احسن صورت یہی ہے کہ ہم تمام قبائل پر لازم کر دیں کہ وہ ہر سال رضاکارانہ طور پر زیادہ سے زیادہ چندہ دیا کریں، جس سے آنے والے زائرین کی ضیافت و دعوت ہو سکے اور وہ اضافی خرچ سے بچ سکیں۔ تمام لوگوں نے اس تجویز کو پذیرائی بخشی اور اسے بخوشی قبول کیا اور چندہ دینے کی حامی بھر لی۔ اس طرح حجاج کے لیے مفت کھانے کا انتظام ہونے لگا۔ اس انتظام کو رفادہ کہتے ہیں۔ ندوہ، اجتماعی اور قومی نوعیت کی تقریبات کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ اور منصوبہ بندی نہیں تھی۔ قصی نے اس کمی اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کو دار الندوہ قائم کرنے کی ضرورت کا احساس دلایا۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے ایک عمارت مختص کی گئی جسے آج کی اصطلاح میں اسمبلی ہال کہہ سکتے ہیں۔ قومی سطح کے فیصلے اور مشورے وہاں ہونے لگے اور انفرادی اور اجتماعی مشکلات کے حل کے لیے لوگ وہاں اپنے مسائل کو پیش کرنے لگے۔ اس طرح اس عمارت نے عدالت کی حیثیت بھی اختیار کر لی۔ شادی بیاہ کی تقریبات بھی وہاں انجام پانے لگیں۔ اس طرح ان کی معاشرتی اور قبائلی زندگی میں اس عمارت کی اہمیت بہت بڑھ گئی اور اسے اپنی زندگی کا وہ ناگزیر حصہ سمجھنے لگے۔ اسے ندوہ کہتے ہیں۔